60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، یہ تو میری آپ کی زندگی ہے، لیکن جو قبر میں پڑے ان سے پوچھیں، کوئی 1000 سال سے پڑا ہے، کوئی 2000 سال سے پڑا ہے، کوئی 5000 سال سے پڑا ہے، کوئی 10,000 سال سے پڑا ہے، اس زندگی کا کیا، اس قبر کا کیا، اس کے لیے کیا تیاری اور اس کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ امام المتقین مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ ایک دن قبرستان گئے، السلام علیکم یا اہل القبور، سعید بن مسیب کہتے ہیں میں ساتھ تھا، کہنے لگے کہ قبر والو، قبرستان والو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر میں بتاتا ہوں کہ تمہارے پیچھے کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو کہنے لگے، قبر والے نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کیا ہوا۔ تو امیر المومنین امام المتقین شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، سنو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، اور جس گھر کو تم نے بڑے شوق سے بنایا تھا وہ کسی اور نے خرید لیا، تمہارے دشمن اس میں آباد ہو گئے، اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، ہمارے کفن پھٹ پھٹ کر تاتار ہو گئے، ہمارا سر ہمارے دڑ سے الگ ہو گیا، ہمارے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ گئی، ہم نے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہماری اولاد نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہم جو کچھ لے کر آئے ہمیں بس وہی ملا، اور جو ہم لائے وہ بڑا تھوڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، مرنے کو یاد رکھتا ہے۔ اور موت کی یاد کیسے آئے گی؟ تنہائی میں انسان قبرستان میں جائے اور وہاں جا کر موت کا تصور کرے کہ ایک دن میں بھی اس منو مٹی کے نیچے ہوں گا۔ موت کی یاد کیسے آئے گی؟ انسان بستر پر لیٹے اور یہ سوچے کہ آخری رات ہے، صبح میں نہیں اٹھوں گا، تو پھر انسان کو پتہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اور موت کی یاد کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، صبح کرو تو موت کی یاد ایسے آئے گی کہ یہ زندگی کی آخری صبح ہے۔ جس کی زندگی، جس کی صبح، جس کی شام ایسے گزرے، کیسے ممکن ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کر لے، فراڈ کر لے، کسی کا مال دبا لے اور وراثت کے حصے کو کھا لے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لے، دوسروں کو حقیر سمجھے